بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ارفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے گستاخانہ خاکوں کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا اور دنیا بھر کے سربراہان مملکت کو ایک خط لکھا ہے اور اس مسئلے کی جانب ان کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اس خط کے مندرجات پر آج بات کریں گے، اور آج وزیر اعظم لاہور میں تھے اور اس حوالے سے انہوں نے بات بھی کی، وہ اس پہ بھی بات ہوگی، اور ساتھ ہی ایک بار پھر کرونا کی دوسری لہر کا جو خطرہ ہے، آج کمیٹی نے اس کا بھی اعلان کیا ہے کہ کل سے جو ہے ماسک پہننا لازم ہوگا اور 10 بجے ریسٹورنٹس اور مارکیٹس کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کی کیا ذمہ داری ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب، لیکن سن لیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خاکوں کے حوالے سے کیا آج کہا، اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اسلاموفوبیا کے، جو بھی فرانس میں ہوا ہے، اور میں نے آج سارے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز آف سٹیٹس ہیں ان سب کو میں نے آج خط لکھا ہے کہ ہمیں ساروں کو مل کے مغرب کو بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کیا جگہ ہے، کتنا پیار اور عقیدہ ان سے، تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ اس طرح کی ان کے اوپر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمان ہیڈز کی ضرورت ہے کہ ان کو، یو این کو، یورپین سٹیٹس کو، ان مغربی سٹیٹس کو، سب کو بتائیں، کیونکہ وہاں یہ چیز نہیں سمجھتے۔ اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ابھی فرانس کے اندر، اس سے جو مسلمان باہر رہتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہو گئی ہے۔ اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے، ہیٹ بڑھ گئی ہے ان کے خلاف۔ عورتیں جو نقاب پہنتی ہیں ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے سڑکوں پہ، مسجدوں کے باہر۔ اب بھی میں بھی دیکھ رہا تھا فرانس میں لوگوں نے مسجد توڑی ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں مسلمان ملک میں جو مسلم لیڈرز ہیں، ہم سب کو اکٹھے ہو کے بتانا چاہیے مغرب کو کہ اگر آپ یہودیوں کی جو ہولوکاسٹ ہے اس پہ آپ اتنے سینسٹیو ہیں، اور ٹھیک ہے آپ سینسٹیو ہیں، کیونکہ ان کے کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو سینسٹیو ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے بھی ہماری سینسٹیوٹی دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ سب سے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے، یہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے جب اس کے خلاف ان کی کوئی بے حرمتی کرتے ہیں آپ۔ جی، اور ایسا بڑی زبردست بات کی کہ تمام مسلم لیڈر اکٹھے ہوں اس معاملے پر، اکٹھے ہو کر مغرب سے بات کریں، تو کیا اس معاملے پہ اکٹھے ہو پائیں گے؟ لیکن جادو وہ جو سر چڑھ بولے۔ آج فرینچ ڈیفنس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس نے صرف 2 لوگوں کے خلاف بات کی ہے، ایک طیب اردگان کے خلاف اور ایک عمران خان کے خلاف، نام لے کے اس نے کہا کہ یہ دونوں ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اب اس میں آتا ہے کہ انٹرنل معاملات میں مداخلت جب کی صورتحال ہوتی ہے تو اس وقت کون ہے کہ جو فرینچ منسٹر کی زبان بند کر سکتا ہے کہ یہ انٹرنل معاملہ نہیں ہے، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے عمران خان کا جو خط ہے اور اس کی جو گفتگو ہے، ریٹورک بہت کمال ہے۔ پاکستان دیکھیں، اختلاف اپنی جگہ، اس کی پالیسی سے، باقی چیزوں کے بارے میں جو کام پرائم منسٹر نے بحیثیت پرائم منسٹر پوری دنیا، پرائم منسٹر نے جا کے بندوق نہیں چلانی ہوتی، یا یونائیٹڈ نیشن میں جا کے آپ نے ایک ہاتھ میں گرینیڈ پکڑ کے جانا ہوتا ہے، نہ کچھ۔ آپ کی گفتگو ہوتی ہے کہ آپ کس لیول پہ کرتے ہیں۔ اور پھر پرائم منسٹر، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ اتھینٹیکیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں تو پاکستان پوری قوم دہشت گرد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں پوری قوم، کیونکہ وہ ریپرزینٹ کر رہتا ہے اس قوم کی اور دنیا پوری میں، ایک ایتھکس بن چکا ہے۔ یہ جو خط ہے، یہ خط صرف وہی بندہ لکھ سکتا ہے جس نے ویسٹرن سوسائٹی کو سمجھا، اور اس میں سب سے we must explain to the western world that the value system differ for different social and religious and ethnic groups in the world، کہ ہر آدمی کی اپنی اخلاقیات ہیں دنیا کے۔ For Europeans and the Jews, the Holocaust, which was the culmination of the Nazi pogrom, has led to many Western, especially European states, to criminalizing any act of the criticism or questioning of the Holocaust. We understand and respect it. یہ اس کے قد کرنا۔ However, there has to be an understanding of the Western world. وہ کہتا یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 2000 سال گزارے ہیں یہودیوں کو مارنے کے اوپر۔ ٹھیک ہے، آپ وینس شہر کی گلیوں کے اندر ان کو ایک جگہ رکھتے تھے
اور 1 گھنٹے کے لیے بازار میں آنے کی اجازت تھی، اور وہ بھی ایک بہت بڑی تختی پہنی ہوتی تھی گلے میں کہ میں یہودی ہوں. خاص قسم کے کپڑے پہنے ہوتے تھے. آپ نے ان کو مارا، آپ نے ان کو قتل کیا، سب کچھ کیا. اس کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ہم نے صحیح مارا، یہ لوگ ہی ایسے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ شیکسپیئر کا ڈرامہ آج بھی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، مرچنٹ آف وینس. صحیح. اس میں شائلاک کا جو کریکٹر ہے وہ یہودی کا کریکٹر ہے. کسی نے نہیں کہا شیکسپیئر کی ایسی کی تیسی، ریسسٹ تھا، پرانا تھا، یہ تھا، وہ تھا. آج بھی شیکسپیئر ہیرو ہے، آج بھی شیکسپیئر کا ڈرامہ پڑھایا جاتا ہے مرچنٹ. اسی طرح اور بہت سے یہودیوں کے اوپر جتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں. آپ کبھی ریڈر ڈائجسٹ آتا تھا، اس کے لطیفے سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک جو ہے یہودی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اتنی عقل کہاں سے لی؟ اس نے کہا میں ایک مچھلی کھاتا ہوں کہ وہ مچھلی کھانے سے مجھے عقل آ جاتی ہے. تو اس نے کہا مچھلی کتنے کی ہے؟ اس نے کہا مچھلی $10 کی ہے. اس نے اس کو چھوٹی سی مچھلی کا ٹکڑا $10 میں دیا، وہ کھایا. اس نے کہا یہ تو آدھے $1 کی مچھلی ہے. کہتا عقل آئی ہے نا اب تمہیں. تو اس طرح کے پورے یہودیوں کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے تھے، آج بھی بنے ہوئے. لیکن انہوں نے، یہودی ہیں 90 لاکھ پورے یورپ میں. عثمان صاحب ایشو بہت بڑا ہے. وہ جو فرینچ پرائم منسٹر نے کہا ہے نا، میں کیوں 3 دن سے، آج میں ٹویٹر پہ بھی اسی بات پہ کہتا رہا ہوں، ہمیں پوری امت کھڑی ہو کے بھی دنیا کے ملکوں کے سامنے بات کرے تو وہ کہیں گے تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے مسلمان تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم فریڈم آف ایکسپریشن کو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو. 90 لاکھ یہودی ہیں پورے یورپ کے اندر، اور ان 90 لاکھ یہودیوں نے یہ طے کروا دیا کہ ہولوکاسٹ پہ کوئی شخص گفتگو نہیں کرے گا. یہ بھی نہیں کہے گا کہ وہاں کم مارے گئے تھے، ہم نے 60 لاکھ مارے گئے، تم مانو کے ساتھ 60 لاکھ مارے گئے. کوئی فورس ان کی، کوئی طاقت ان کی، کوئی چیز ان کی. کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس سرمایہ ہے، جاپان سے زیادہ سرمایہ ان کے پاس. صحیح. جاپان کو تو ویٹو کا ووٹ نہیں ملتا اس کے اندر. ایٹم بم انہوں نے چوری سے بنایا ہوا ہے، جس کو انہوں نے ڈسکلوز تک نہیں کرتے. جب اسے سیمر رش نے ڈسکلوز کیا تھا تو شور مچ گیا تھا. 114 ایٹم بم ان کے پاس. اکنامکلی بیٹھے ہوئے نا کہیں نہ کہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بنیادی طور پر میں وہی کہنے کی بات ہے کہ یہودی نے خود مسلمانوں کے اعصاب کے اوپر پروپیگنڈے کے ذریعے ہوا بنا کے کھڑا کیا کہ بڑا چیز ہے جی یہودی، جیسا یہ تھا جی بڑی چیز ہے، عالمی طاقت افغانستان میں اڑ گئی. تو مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، آج میں نے اس بات پہ لکھا بھی ہے کہ آج سے 3 سال پہلے چارلی ہبیڈو کے جو اس پہ حملہ ہوا تھا، لوگ مارے گئے تھے. مارنے والے جو تھے وہ بھی یورپ کے پیدائشی یورپین تھے، برسل شہر سے آئے تھے، ان کو جو لیڈ لے کے گئی. اس کے اوپر پورے یورپ سے 10 لاکھ بندہ پیرس شہر میں جمع ہوا تھا اظہار یکجہتی کے لیے. 40 ملک جب وہ اکٹھے ہو گئے اظہار یکجہتی کے لیے، تو 40 ملک بھی پہنچے صدر ان کے اور وزیر اعظم، جن میں ترکی کا وزیر اعظم بھی گیا تھا، جس میں اردن کا شاہ عبداللہ بھی گیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں لبنان کا وہ وزیر خارجہ کیا نام تھا، جبران، وہ بھی گیا تھا، جس کے اندر وہ مالی والا بھی گیا تھا. یہ سارے گئے تھے. پھر دنیا پوری سے ادھر ادھر سے جاتے جاتے اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ پاکستان کم از کم اس طرح کی بدنامی اور ذلت میں کبھی نہیں گیا. دنیا پوری بات کرتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم ہم کر سکتے ہیں، یہاں تو ڈسکشن بھی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جذباتیت کی صورت ہے، اللہ کا فرق بہت. وہاں کے بندے نے جب کھڑے 1 لاکھ بندہ بھی شانزلیزے پہ جمع ہو جاتا، کوئی چلتا پیرس سے، کوئی چلتا لندن سے، کوئی چلتا برسل سے، کوئی چلتا ایمسٹرڈیم سے، کوئی چلتا روٹرڈیم سے، کوئی چلتا اٹلی کے اپنا ملان سے. یہ سارے عاشقان رسول جو ادھر سے اٹھا کے لوگوں کی مولوی لے کے جاتے ہیں یہاں سے، اور عید میلاد النبی کی وہاں جھنڈیاں لگاتے ہیں. یہ 90 ملکوں کے اندر علامہ طاہر القادری کی مسجد مناج القرآن کی کھلی ہوئی ہیں. ہر پیر کا وہاں آستانہ ہے، کوئی کمکول شریف کا آستانہ ہے، کوئی فلاں کا آستانہ ہے. عاشقان رسول ہے، ربیع الاول کی محفلیں جمی ہوئی ہیں. یہ رسول کے لیے ایک 30 یورو کا ٹکٹ خرچ کے نہیں پہنچ دیتے تھے. سمپل کہتے کہ ہم وہاں پر آرام سے. میں آپ کو عثمان صاحب بتاتا ہوں، اوپینین بدل جاتی دنیا کی. 3 کروڑ 3.25 کروڑ مسلمان کو چھوٹی چیز ہے.
آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہوتے ہی ایسے ہیں جناب، پاکستان کو بڑا درد ہے، اور بھائی تم بولو گے تو میرے درد کو دوا ملے گی، میرا درد اسٹیبلش ہوگا، ورنہ وہ کہیں گے کہ یار یہ دیکھو اب دیکھیں حالت کیا ہے، پھر کہتے ہیں جی ہم بڑے اس کے اندر دنیا کے اندر ہمیں یہاں پر بڑی فیسلٹیز ہیں، ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ہے، ہم تو ایم پیز بھی بن جاتے ہیں۔ یہ میرے پاس ان ایم پیز کی لسٹ ہے فرینچ کہ جنہوں نے ووٹ دیا تھا گے رائٹس کے اوپر کہ گے میرج الاؤڈ۔ یہ جو میئر بیٹھا ہوا ہے اس کی پارٹی گے رائٹس کے اوپر لندن کا، یہ گے رائٹس کے، تو کہاں رہ گئی مسلمانی آپ کی؟ کدھر کے آپ مسلمان ہیں؟ آپ پارٹی سے نکل کے دکھاؤ۔ ایسے ہی اس کو چھوڑیں، سمبل کے طور پہ 8 سال 9 سال اس میں کہا چاہتا ہوں میں ذرا سا بلر کر کے دکھائی گا کہ کیسے بلڈنگز کے اوپر تصویریں لگی ہوئی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، نہیں تصویر نہیں دکھائیں، نہ دکھائیں، اتنی پوری بلڈنگ کے اوپر، اس بلڈنگ کے اوپر جس کو یہ تصویر، اس بلڈنگ کے اوپر 8 سال آسیہ مسیح کی تصویر لگی رہی ہے۔ کیوں؟ آسیہ مسیح فرینچ کلچر ہے؟ آسیہ مسیح کو فرینچ لائف سٹائل ہے؟ نہیں، اس بات کا اعلان تھا کہ جس شخص کے اوپر یہ الزام بھی لگے گا کہ وہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، ہمارے لیے وہ قابل عزت ہے۔ 9 سال سوئے رہے سارے، کوئی نہیں بولا کہ بھائی یہ پاکستان کی فرینچ پیسہ ہے، ہم سے پیسہ لیتے ہو اور تم پاکستان کی ایک عورت کو یہاں ہیرو بنا رہے ہو، کس خوشی میں بنا رہے ہو بھائی؟ صرف اس لیے کہ اس پہ کیس اس لیے چل رہا ہے کہ اس نے سید الانبیاء، یہی تو حرکت کی تھی، یہ بھی تو ہمارا اندرونی معاملہ تھا، تو یہی حرکت کی تھی سلمان تاثیر صاحب نے، جس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 10 لاکھ بے گناہ قیدی تھے، وہ اس نے چنا شیخوپورہ میں اس عورت کو اور وہاں گیا کہ تمہارے ساتھ میں کھڑا ہوں گا۔ کیوں کھڑا ہوں گا؟ کیونکہ تم نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا الزام ہے تمہارے پر، الزام بھی ہو، لیکن کیا وہ 10 لاکھ باقی قیدیوں کے ساتھ گیا؟ نہیں گیا۔ یہ ہے الزام تھا جس کے اوپر اس کے خلاف ایک نفرت کی لہر اٹھی تھی، اور جو بھی ہوا میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن 8 سال وہ بینر لٹکا رہا، اس بینر کی جگہ اب انہوں نے لٹکا۔ اب ایک اور چیز، سب سے اہم چیز، اس وقت وہ ایک لا پاس کر رہے ہیں یہ جو حضرت صاحب ہیں، کیا نام ہے، ایمینوئل میکرون، ٹھیک ہے، اس میں لا پاس کر رہے ہیں کہ ویلیو کو ہم کیسے تحفظ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بات ہے نا سیکولرزم، اس کو کہتے ہیں فرینچ جو ریولوشن ہے نا 10 سال کا، 1789 سے لے کے 1799 تک 10 سال موومنٹ، اس کی کوکھ سے 3 چیزیں پیدا ہوئی تھی۔ ایک پیدا ہوا تھا سیکولرزم، والٹیئر کی تھیوریاں اور فلانا فلانا، دوسرا پیدا ہوا تھا لبرلزم، وکٹر ہیوگو یہ وہ کمپنیاں، اور تیسرا پیدا ہوئی تھی جمہوریت، کہ بادشاہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ 1905 میں فرانسیسیوں نے کہا تھا ریلیجن has no business with the state، مذہب بڑی بری چیز ہے، مذہب کو ہم نکال کے باہر پھینکیں گے۔ صحیح، ٹھیک، مذہب کو آپ نے نکال کے باہر پھینک دیا، اس کے بعد آپ نے 2 لڑائیاں لڑیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، امن ہو جانا چاہیے تھا نا، آپ نے کروڑوں بندہ مار دیا۔ اس فرینچ سوسائٹی میں آج یہ ثابت کیا ہے کہ سیکولرزم کا چہرہ ہو یا لبرلزم کا چہرہ ہو، جمہوریت اتنا گندا ہے۔ اب اس کو انہوں نے لین جو ہے اس کا ایوارڈ دیا ہے، لیون آف آنر کا، یہ فرانس کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ کس کو دیا ہے؟ اس پاگل خپتی ٹیچر کو جو فریڈم آف ایکسپریشن سمجھانے کے لیے کلاس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کارٹون لا کے دکھاتا تھا، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، جس کو ایک بچے نے صحیح مارا، اس لیے مارا کہ آپ 12-13 سال کے بچے کے سامنے اس کی ماں کا کارٹون روز دکھاتے ہو اور کہتے ہیں تیری ماں کی وجہ سے میں یہ فریڈم آف ایکسپریشن دکھا رہا ہوں، اس کی بہن کا کارٹون دکھاتے ہو، اس کے باپ کا کارٹون دکھاتے ہو، کیا کرے گا وہ بچہ؟ وہ چاقو نہیں مارے گا تو اور کیا مارے گا؟ وہ چیچن جو 13-14 سال کا بچہ اسی لیے تو اٹھا، اس کو 16 سال کا اس کو لیڈر آف دا آنر کا ایوارڈ دیا تم نے، تم ہیرو بناتے ہو اس کو۔ یہ ہے وہ فرینچ، اس کے اندر 60 لاکھ ہیں، 60 لاکھ میں سے 60,000 غیرت مند نکل آؤ یار، کم از کم میں جسٹیفائی ہوں بولتے ہوئے۔ ہمارے ہاں تو کسی کو جرت نہیں ہے،
ہمارے ہاں تو جب سلمان تصویر والا واقعہ ہوا تھا تو شہری رحمان بھی بھاگ گئی تھی بل اپنے رے کے ساتھ، کوئی نہیں بولا تھا اس کے بعد، چیخیں نکل گئی تھی لوگوں کی، جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کو دیکھا تھا گورنر ہاؤس میں تیار نہیں تھا. ہمارے یہاں تو صحیح مرا غلط مرا یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن جس کے اوپر تہمت بھی لگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کیا، ہم نے اس کی عزت نہیں کی. تمہارے ہاں تو عزت ہوتی ہے، تم کھڑے ہو نہیں ہوتے، تم کھڑے ہوگے تو ہم جسٹیفائی بنیں گے، تم کھڑے نہیں ہوگے پوری امت کھڑی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا. چلیں جی، پوری امت کو کھڑا ہونا پڑے گا. اسی نوٹ کے ساتھ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے.